اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا مرحومہ ہما بطول بنت کلب حسین زوجہ کیپٹن عامر رضا، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ وہ گھر سے چلا تھا تو کچھ اور مضمون سوچ کر چلا تھا، لیکن یہاں حکم دیا ہے میرے برادران نے کہ ماں کے عنوان پہ آپ تقریر کریں۔ آج کی مجلس ہوگی، اس کا عنوان کیونکہ دے دیا گیا، لہذا اسی عنوان کے تحت گفتگو کی ماں پر ہمیں گفتگو نہیں، اس لہذا ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سورہ لقمان کی 14ویں آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے وصیت کی انسان کو، یعنی تذکر دیا، یاد دہانی کرائے۔ کیا وصیت کی؟ اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو وصیت کی والدین کے حق کے بارے میں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، وہ انسان کی جس کی ماں نے پے در پے مصیبتیں جھیل کر اس کے وزن کو اٹھایا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر ہم نے اس کی دودھ چھڑائی کی مدت کو 2 سال قرار دیا، یعنی اپنے خون جگر کو دودھ کی صورت دے کر اس ماں نے اس کا گوشت پوشت ہڈیوں کو بنایا، اس کے جسم کو مضبوط کیا، یہ اپنی آغوش کی گرمی سے اس کے جسم کو مضبوط کیا۔ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، پس اب اس انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ میرا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے والدین کا کیا ادا کرتا رہے؟ شکر ادا کرتا رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، بڑی وضاحت کے ساتھ اس پہ بات کریں گے آج، بالکل آسانی سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرتے رہو اور اپنے والدین کا۔ والدین کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ کا شکر تو ہم زبان سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شکر للہ، اعمال بجا لا کے عبادات کر کے سب اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی نعمتوں پہ مختلف ہیں، شکر ضروری نہیں کہ زبان سے کیا جائے، حمد زبان سے کی جاتی ہے، شکر کے لیے ضروری نہیں۔ کوئی عمل ایسا انجام دے دے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ معلوم ہو جائے، جیسے لوگوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، زبان سے شکریہ ادا کرنا یہ ادنا سا ایک مرحلہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اسے کہہ دیجئے شکریہ، لیکن شکریہ بجا لانے کے اور بھی انداز ہے نا، کہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو اسے احساس ہو جائے کہ ہاں بھائی اسے میرا احسان یاد ہے، ورنہ کیا کہتے ہیں کہ احسان فراموش ہے۔ بس ماں باپ کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ کیا ہر وقت انسان زبان سے ان کے شکر کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا رہے؟ ممکن نہیں ہے، نہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی خدمت اس طرح سے انجام دیتا ہے، یہ ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے، ماں باپ سے جو محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ ماں باپ کے قدموں میں جو بیٹھتا ہے، ماں باپ کو بڑھاپے میں تکلیفیں نہیں پہنچانے دیتا، یہ وہ شکر ہے جس کی طرف پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہمیشہ میرے سامنے بھی جھکے رہنا، اپنے والدین کے سامنے بھی جھکے رہنا۔ ابھی واضح کر دیں گے اور دوسری آیات سے واضح کر دیں کیوں میں نے کہا یہ لفظ میرے سامنے بھی جھکے رہنا۔ جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابا واستکبرا،
اس نے استکبار کیا، یہ غرور ہے، یہ مغرور ہے، یہ زمین پر چلتا ہے غرور کے ساتھ، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ مَرَحًا فِي الْأَرْضِ، زمین پر کبھی اکڑ کے نہ چلا کرو، یہ اکڑ فو ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ روزانہ صبح شام آپ دیکھ رہے تھے کتنے اکڑ فو والوں کا کیا حشر ہوتا ہے، اور پھر جانا وہیں ہے مٹی میں، ادھر ہی ملنا ہے۔ وہاں کوئی اے سی اور ایئر کنڈیشن کمرے، اور وہاں کوئی ایسا لگژری آئٹم نہیں ہوتا کہ آپ جیسے یہاں کروڑوں کا اپارٹمنٹ خرید کے وہاں بھی کچھ ایسا حساب کتاب مرنے کے بعد کر لیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ جو وارث ہیں وہ سوچ رہے تھے اس پر کائے کا خرچہ کرنا ہے، بھائی جان چھڑاؤ اس سے، اب جو اس کا بچاو ہے وہ ہمارے کام آئے گا، اس کے پر کیا لگانا ہے، معذرت کے ساتھ۔ یعنی بتا رہے ایک سوچ ہے، عام فکر ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو دعا کرتے بھی دیکھا کہ اڈا من نہیں رہا، اتنا خرچہ ہو گیا اس کے بعد جان ہی نہیں نکل رہی اس کی، ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ ایسا کرو، ہٹاؤ وینٹیلیٹر ختم ہو، جان چھڑے ہماری بھائی، کیونکہ جو اس پہ خرچ، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ سارا تو اس پہ خرچ ہوا جا رہا ہے، ہمارے لیے کیا بچے گا، ہے نا۔ اس لیے پروردگار جانتا ہے اس انسانی فطرت کو، اس لیے پابند کر رہا ہے، انشکر لی والے والدیک، میرے ہمیشہ شکر گزار بندے بن کے رہنا، اور اپنے والدین کے سامنے بھی خبردار، ان کے سامنے کبھی بلند آواز سے بات، انشکر لی والے والدیک۔ آئیے اب جب یہ ہم نے کہا بلند آواز سے بات نہ کرنا، مثالیں بھی دیں گے ایسی کہ وہ آپ بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرہ۔ یہ دو آیات سارا سال مجالس یقیناً سنتے ہوں گے آپ، ان پہ میں کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب کہ اللہ کا حکم آ چکا، یعنی اللہ کی طرف سے تم پر یہ واجب قرار دے دیا گیا، قضاء و قدر کا فیصلہ ہے بھائی، وَقَضَى رَبُّكَ، یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا طے پایا اللہ کی طرف سے؟ قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یعنی معبود سمجھ کے کسی کی عبادت، اللہ سمجھ کے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہاں شرک کا مسئلہ نہیں آ رہا، سمجھ گئے؟ یہاں شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ ان ہستیوں کو جن کو اللہ نے عبادت میں شامل کر دیا، ان کے ذکر کے بغیر اللہ کی عبادت کا تصور نہیں ہوا کرتا۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے۔ کتنی بار مختلف مجالس میں عرض کر چکے ہیں، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنے پیاروں کو شامل نہ کیا ہو اور کہا ہے کہ میری عبادت ہے نا؟ ہے نا؟ تو اب سمجھ میں آ گیا شرک کا مسئلہ کیا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر صرف اللہ کو بھی پکارے گا تو راندہ درگاہ قرار دے دیا جائے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اگر صرف اللہ اللہ کرے گا، توحید کا پرچار کرے گا، تو راندہ درگاہ ہو جائے گا، اور عین موقع پہ پتہ بھی چل جائے گا کہ کتنا بڑا توحید پرست تھا۔ جیسے آج معلوم ہو رہا ہے نا کہ جو سب سے زیادہ توحید کا پرچار کرتے تھے، جب وقت پڑا تو اللہ ہی کو چھوڑ دیا، باقی سب سے مدد مانگتے پھر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا امام بھی بھاگتا پھر رہا ہے مدد مانگنے کے لیے، کبھی ادھر آ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ تم تو پوری دنیا کو درس دیتے تھے اللہ کافی، اللہ کافی، اللہ کافی، اب کیا ہو گیا؟ کہاں گئے؟ بس معلوم ہوا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ بھی کافی نہیں ہے، جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ اور جب اللہ کی مرضی شامل ہو جائے تو چاہے ابراہیم کی سنت پہ عمل کرو، چاہے اسماعیل کی سنت پہ عمل کرو، چاہے ہاجرہ کی سنت پہ عمل کر کے صحیح کرو، چاہے نماز میں درود کو شامل کرو، یہی ہوگا۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، صحیح کرتا ہوں قربتاً اللہ، عمرہ انجام دیتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی سب ہستیاں شامل ہو رہی ہیں، مگر عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ سمجھ میں آگئی بات کہ شرک اور شکر کا فرق کیا ہے؟ وہاں پہ شکر ادا کرنا ہے ان ہستیوں کا، لہذا اللہ نے شامل کیا۔ تو یہی تو مثال دی پروردگار نے کہ جب ماں باپ کا شکر ادا کیے بغیر کچھ نہیں بن سکتے تم، چاہے ماں باپ کچھ بھی ہو، کہیں ماں باپ کے مذہب کا ذکر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ماں باپ کے مذہب کا ذکر نہیں ہے۔ بے شک ماں باپ کا مذہب کوئی اور ہو، لیکن خبردار ان کا شکر ادا کرتے رہو، سوائے ایک چیز میں
وہ کیا ہے؟ پہلے کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلے توحید کا ذکر آ گیا۔ اگر شرک پر آمادہ کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی طرف بلائیں، واجبات سے روکیں، بس وہاں پہ انکار کرنا، لیکن اس کے ساتھ بھی سختی نہیں، اس کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں، بس وہ حکم نہ مانو جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہو، مگر اس کے باوجود خبردار ہمیشہ دنیا میں ان کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آنا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ سوائے اس ایک کے کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، ماں باپ کا کوئی بھی مذہب ہو، تمہیں حق نہیں ہے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک، باپ یا ماں میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں، او کلاہما، بڑھاپے کی سرحدوں تک پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ضعیف ہو گئے ماں باپ، خبردار اف تک نہ کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ اف ایسا لفظ ہے سبک ترین، کسی بات پہ اف کر دیا جائے تو کوئی اس کو بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ معصوم فرماتے ہیں اگر اف سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا نا تو اللہ اس کو نقل کرتا۔ یہ اف کا کہ اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، چہ جائے کہ انہیں جھڑکو، چہ جائے کہ بلند آواز سے بات کرو، چہ جائے کہ ان سے جھگڑا کرو، اور پھر ہر سال حج کرو، سال میں 6 زیارتیں کرو، 12 عمرے کرو، کچھ بھی کرتے رہو، خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹے رہو، کربلا میں پڑے رہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، نجف میں پڑے رہو، نہ مولا راضی ہوگا، نہ حسین راضی ہوگا، نہ اللہ راضی ہوگا، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو گئے، جس کے ماں باپ ناراض گئے، جس نے اپنے ماں باپ کو اذیت دی ہے، اس سے نہ اللہ راضی ہے، نہ حسین راضی ہے، نہ مولا راضی۔ بھی مثالیں دے دیتا ہوں نا آپ کے سامنے، پہلے آیت کی ذرا سی تشریح کر دوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب اپنے بوڑھے ماں باپ سے بات کرنا نرمی کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، وقل لہما قولا کریما، اور اس کے بعد یہی نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سامنے مہر و محبت کی آغوش پھیلا کے رکھنا۔ ڈر نہ جائیں بڑھاپے میں کہ جوان بیٹا ہے کہیں ہمیں ڈانٹ نہ دے، جوان بیٹا ہے کہیں چھوڑ کے چلا نہ جائے، جوان بیٹا ہے کہیں ہمیں گھر سے نہ نکال دے، خبردار وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو۔ یہ نہیں کہا دعا کرتے رہو، دعا تو بہت جگہوں پہ آیا ہے لفظ، ماں باپ کی جب بات آئی تو دعا بھی بتائی کہ دعا کیا کرو۔ وَقُلْ، اے حبیب کہہ دیجئے ان سے، سب سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسے دعا کرو۔ ہماری ہم بکرات بن جاتے ہیں نا، کچھ جوان تھوڑا سا مذہب کا 2-4 کتابیں پڑھ لی یا کسی نے 2-4 باتیں بتا دی، اس کے بعد نہ ماں باپ کی کوئی اہمیت، نہ بیوی بچوں کی کوئی اہمیت، خاندان کے خاندان برباد کر دیتے ہیں لوگ اس مذہب کی آڑ میں۔ اب سنیے کیا ہے آیت، کیا ہے قرآن، کیا کہہ رہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کوئی قید نہیں ہے، ماں باپ لا مذہب ہو، بے مذہب ہو، بے دین ہو، جو بھی ہو، تم پر فرض یہ ہے کہ دعا کرتے رہو۔ تم پر کیا فرض ہے؟ تم دعا کرو، اللہ جانے وہ جانے۔ انبیاء بھی بعض ایسے گزرے کہ ان کے چچا، ان کے رشتہ دار کافر تھے، مگر وہ بھی دعا کرتے تھے، جواب میں پروردگار کہہ دیتا تھا کہ نہیں میں تو ان کو نہیں بخشوں گا کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے، مگر آپ نے دعا کی، آپ کا فریضہ تھا۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کے رسول نے دعا کی، پروردگار نے کہا نہیں ان میں سے جو مشرکین ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن رسول کا فریضہ ہے کہ دعا کرے، رسول کا فریضہ ہے کہ دعا کر۔ تم دعا کرتے رہو، کیا دعا؟ رب ارحمہما، اے میرے رب، کیا لفظ ہے؟ اے میرے رب، دعا بتائیے۔ اللہم سے بھی دعائیں شروع ہوتی ہیں، مختلف دعائیں، آپ جا کے مفاتیح الجنان دیکھ لیجئے، تو جہاں جو دعا جس انداز میں شروع ہو رہی ہے نا، اس کے الگ فلسفہ ہے، حکمت ہے۔ یہاں اسی لیے دعا بتائی، ایسے دعا کرو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا ہے نا، اسی سے مربی، کوچ، یہ سب انگلش میں رکھیں، عربی میں رکھیں، اردو میں رکھیں۔ رب اللہ اپنا منصب جب بیان کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا
پالنے والا، رب کے معنی پالنے والا. یوں دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما، اے میرے پالنے والے ان دونوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے کہ یہ دونوں میرے پالنے والے بنے رہے جب میں گوشت کا لوتھڑا تھا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آئیے بات کو آگے بڑھا. اللہم صلی علی محمد. چلیے اب آپ کو یہ تو ہو گئی تمہیدی بات، مقدمہ ہمارا پورا ہو گیا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ایک گزارش ہے مومنین سے کہ تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں گے زحمت نہ ہو. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اتنا بڑا حال بن گیا کہ یہاں جتنا بھی مجمع آ جائے پتہ نہیں چلتا. لیکن الحمدللہ جن برادران نے بھی اس میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، جب تک مومنین آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اتنے ہی اچھے ہمارے مراکز پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں ایسے ہی مراکز بن جائیں پروردگار عالم، اور چلانے والوں کو بھی توفیق دے کہ بڑی محبت کے ساتھ تعاون کے ساتھ جیسے یہاں تک پہنچائے یہ معاملات اور آگے بڑھتے چلے جائیں. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آئیے اب کیونکہ وقت محدود ہے لہذا بات کو شروع یہاں سے کرتا ہوں جو میں نے بتایا کہ ماں کا شکر اور ماں کا اسپیشلی ذکر ہے نا. ماں باپ کے لیے جو بات آ گئی جیسے یہ میرے پالنے والے ہیں، اسی کا سہارا لے کے آڑ لے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ کو رب کہا ہے قرآن میں تو ہم کیوں فلاں ہستیوں کو رب نہ کہیں. اچھا خدا کے بندے، اگر اللہ نے قرآن میں ماں باپ کو کہا ہے کما ربیانی صغیرا، تو کیا گھر میں تو اپنے ابا کو رب کہتا ہے؟ کہتا ہے؟ اپنی اماں کو رب کہتا ہے؟ یہ اس سے بات کر رہا ہوں اس کے لہجے میں جو اس لہجے میں بات کرتا ہے. کیوں بھائی تو ابا کو رب کہا کرنا، جب قرآن نے کہہ دیا تو رب کہا کر. قرآن کہہ رہا ہے رب تو تو بھی کہا کر اپنے ابا کو رب جب ابا گھر میں آ جائے تو. قرآن کہہ رہا ہے نا اماں کو رب، تو بھی اماں کو رب کہہ دیا کر. نہیں نا، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیوں؟ اللہ نے مجازی رب بنایا ہے، سب جانتے ہیں. عقل سلیم مانتی ہے پوری دنیا کی کسی بھی مذہب کا ہو، لہذا اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی یہ لفظ نہیں لگائے کیونکہ جانتا ہے کہ یہ نام یہ صفت مختص ہے اللہ کے ساتھ. جب بھی رب کہیں گے تو ذہن میں تبادر کیا ہوگا؟ ذہن میں آئے گا وہی رب جس نے پیدا کیا، خالق. اس لیے حالانکہ قرآن مجید میں کہا ہے لیکن جانتا ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میں تمہارا رب حقیقی ہوں ایسے میں نے دنیا میں تمہارے ماں باپ کو رب مجازی قرار دیا. کیوں؟ یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. اب حکمت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ان کی وجہ سے ان کو سبب قرار دیا، یہ علت ہیں، لہذا ان کا شکر ادا کرو چاہے کچھ بھی ہو. یہ تمہارے رب مجازی ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ماں باپ کو کوئی رب گھر میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ جانتا ہے کہ جب مطلقاً رب کہوں گا تو اس سے مراد کیا ہو جائے گی؟ میرا اللہ، میرا پالنے والا وہ رب جس کی بارگاہ میں علی سجدے میں جا کے ریش مبارک آنسوں سے تر ہے اور فریاد کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا رب. سمجھ میں آ گئی کہاں میں نے اشارہ کیا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لہذا اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب آئیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آئیے آپ کو وہ ہستیاں بتائیں. حالانکہ ہستیاں تو بے شمار ہیں لیکن اب ظاہر محدود وقت میں 2-3 سے زیادہ نہیں کہ ماں کا مقام کیا ہے. یہ قرآن نے بتایا نا ماں کا مقام. اب اس منصب میں کوئی استثناء نہیں ہے. کیا مطلب استثناء نہیں ہے؟ رسول، نبی، پیغمبر، امام، ولی، وصی، اولیاء، عرفاء، علماء، فقہاء. اب آپ جانتے ہیں علماء فقہاء کا دور تو رہا نہیں. ذاکرین، خطباء، نوحہ خاں، مرثیہ خاں، مجھ جیسے طالب علم. علماء فقہاء کو تو نکال دینا بیچ سے، ان کو تو بیچاروں کو جاہل ہیں، انہیں تو کچھ پتہ نہیں. کل ہی میں علامت پڑھ رہا تھا، ایک علامت پڑھ رہا تھا تو مولا عارفان، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آخری زمانے کی ایک آخری زمانے کی علامت بتاتے ہیں کہ
جو علماء ہادی ہوں گے، قل الفقہاء الہادون، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے علماء ہوں گے ان کی تعداد ہو جائے گی بہت کم، بہت ہی کم۔ وَكَسَّرَ الْفُقَهَاءُ الزَّالَّةِ وَالْخَوَانَةِ، اور جہالت اور گمراہی اور خائن اور خیانت پھیلانے والے علماء کی تعداد ہو جائے گی کثرت کے ساتھ۔ وہ فیصلہ کرنا آپ کے اپنے ضمیر پر ہے کہ وہ زمانہ آ گیا کہ نہیں آ گیا، یا ابھی آنے والا ہے۔ کب آئے گا وہ زمانہ کہ جب ہدایت کرنے والے ہو جائیں گے کم اور گمراہی پھیلانے والے ہو جائیں گے زیادہ، کثرت سے ہو جائیں گے۔ تو علماء فقہاء کو تو چھوڑ دیے، انہیں تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں بیچاروں کو، ہے نا، ان کا عقیدہ بھی پکا نہیں ہے، ان کا عقیدہ بھی سچا نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ جب مقامات مقدسہ کو بچانے کی باری آتی ہے تو وہی فقہاء فتوے دیتے ہیں۔ جب مقامات مقدسہ کی دفاع کے لیے لڑنے کی باری آئے تو وہی فقہاء میدان میں ہوتے ہیں، ان کے شاگرد میدان میں ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ کربلا کا مسئلہ ہو، نجف کا ہو، سامرا کا ہو، آج شام کا ہو، آپ کو خبریں ملے یا نہ ملے، کوئی مسلمان ملک کشمیر کے لیے بولا؟ آپ کی حمایت میں بولا؟ باقی کو چھوڑیے، کشمیر تو ہمارا مسئلہ ہے، کوئی بولا؟ نہیں بولا۔ کل رہبر معظم نے رو رو کے پوری تقریر کی ہے اور مجبور ہو کے آج آپ کے کچھ چینلز نے ہلکی ہلکی سی خبر، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ نہ دی ہے، یعنی اس رہبر نے جن کے خلاف ہم یہاں سارے کام کر رہے ہیں وہ کشمیریوں کی حمایت میں بغیر کسی مصلحت کے صاف صاف کہتا ہے کہ وہ دن قریب ہے کہ کشمیری جب ظالموں پر غالب آ جائیں گے اور نجات حاصل کریں گے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ آپ کے وزیر اعظم نے نہیں کہا، صدر نے نہیں کہا، یہ اس نے کہا جو پوری دنیا عالم اسلام کا ذمہ دار ہے، جسے معلوم ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو بولا جائے گا۔ میں شام کی بات نہیں کر رہا، یمن کی بات نہیں کر رہا، عراق کی بات نہیں کر رہا، بحرین کی بات نہیں کر رہا، ایران کی بات نہیں کر رہا، کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور مجبور ہو کے ذرا سا دیا ہے، اس کی تقریر کا حصہ بالکل ذرا سا میں بھی دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ بھی ایک دو چینل ہے۔ کیوں؟ کنسورشیم ہے، پابندی۔ یہ بھی تو اپنی ماں کا احترام کرتے نا جس سے یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں ہے نا، اسرائیل، برطانیہ، امریکہ، یہ بھی اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے ان کو ام الخبائث۔ ان کے ابا کا تو پتہ ہے نہیں، ان کی اماں ہیں یہ سارے جتنی بھی سامراجی طاقتیں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، تو میں نے عرض کیا کہ کوئی استثناء بات کہاں ہو رہی تھی کہاں نکل جاتی ہے، مگر میں کیا کروں؟ اگر میں یہ باتیں نہیں کروں آپ کو کون بتائے گا؟ نہ کوئی میڈیا بتائے گا، نہ کوئی اخبار بتائے گا، کون بتائے گا؟ بھائی خدا کے بندو، تمہیں اچھی لگے یا بری لگے، لیکن مجھ پر تو واجب ہے کہ جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے وہاں تک تو بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے، مظلوموں کی حمایت نہیں کروں۔ سپر طاقتیں مل کر ابھی ایک حوثی ایک میزائل پھینکتے ہیں ریاض پر، پوری دنیا چیخنے لگتی ہے۔ یہاں اسلام کے نمک حرام، آل سعود کے نمک حلال، سڑکوں میں نکلتے نہیں نکلتے؟ شام پر اتنا بڑا اٹیک ہوا، کس نے کیا؟ یہود و نصارہ نے کیا؟ کسی ایک ملا کی آواز نکلی؟ کوئی ایک ملا چیخا تو پھر میں نہ بولوں؟ میں بھی چپ کر روزہ رکھ لوں، مصلحتاً خاموش ہو جاؤں؟ اور پھر مجھے بھی پتا ہے کہ کون سے میری آواز کا اثر ہونے والا ہے، لیکن میری ایک اور مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں کربلا والا ہوں، اثر ہو یا نہ ہو مجھے اپنی بات ریکارڈ کرانی ہے۔ اثر ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کیا پرواہ، میں ان میں تو شامل نہیں ہوں گا کہ جن سے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کیوں نہیں بولے تھے تو سب کہیں گے کہ سب خاموش تھے، ہم بھی خاموش تھے۔ تو اللہ خدا نے انشاءاللہ امید ہے کہ شاید گناہ اسی لیے بخش دیے جائیں کہ ہم جیسے گناہگار کہیں گے کہ نہیں معبود سب خاموش تھے مگر ہم تو بول رہے تھے، ہم نے تو بولا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ آئیے آپ کو لے کے چلیں، کوئی استثناء نہیں، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، فقیہ ہو، امام ہو، ماں کا احترام سب پر
واجب ہے، ماں باپ کا احترام سب پر واجب۔ اگر یہ احترام واجب نہ ہوتا تو یاد رکھیے شعب ابی طالب میں ابو طالب ہر رات اپنے بچوں کو بدل بدل کے بستر پہ سلا رہا ہے نا، کبھی طالب کو، کبھی جعفر کو، کبھی عقیل کو، کبھی علی کو۔ کیوں؟ میرے بچے قتل ہو جائیں، رسول بچے۔ کسی بچے نے اعتراض کیا کہ بابا ہمیں لٹا رہے ہو اس خطرناک بستر کے اوپر، بھتیجے کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کرو، کسی بچے نے اعتراض کیا؟ کسی بیٹے نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا نا۔ یہ کون سی ماں ہے کہ جسے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میری ماں ہے یہ، علی تمہاری نہیں، میری ماں ہے۔ کیوں؟ رسول کو وہ دن یاد ہے نا کہ جب سب چھوٹے چھوٹے صحن ابو طالب میں پروان چڑھ رہے ہیں، صحن ابو طالب میں پروان چڑھ رہے ہیں، آنگن میں پروان چڑھ رہے ہیں سب کے سب۔ اور عجیب ہے، مجھے اپنا ایک اچانک ہی اپنا ایک شعر یاد آ گیا کہ نبوت ہو، امامت ہو، ولایت ہو، شہادت ہو، نبوت ہو، امامت ہو، ولایت ہو، شہادت ہو، سبھی نے پرورش صحن ابو طالب میں پائی ہے۔ سبھی نے پرورش صحن ابو طالب میں پائی ہے۔ تو یہ ہے وہ آنگن، یہ ہے وہ صحن، یہ ہے وہ دالان جس میں ابو طالب نبوت کو بھی پروان چڑھا رہا ہے، امامت کو بھی، ولایت کو بھی، اور شہادت کو بھی ہے۔ تو کیا اکیلے ابو طالب ہیں؟ نہیں، ابو طالب کے ساتھ ایک اور ہستی ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد کی ہستی ہے کہ جب ابو طالب گھر میں آتے ہیں دیکھتے ہیں خرمے کی فصل اتری تھی، اچھے اچھے خرمے ایک طرف رکھے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ اچھے اچھے خرمے کس کے لیے؟ کہا اپنے بیٹے محمد کے لیے الگ کر کے رکھے ہیں۔ بھتیجا نہیں کہتی تھی، بیٹا کہتی تھی۔ کھانا اپنے بچوں کو یہ ماں نہیں دیتی تھی، جب تک محمد عربی نہ آ جائے بیٹھے رہو، جب میرا بیٹا محمد آئے گا پھر تمہیں کھانا ملے گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا کہ حضور کی والدہ گرامی وہ رحم مطہرہ جس سے آپ تشریف لائے، جناب آمنہ دنیا میں نہیں ہے، 2 سال یا 4 سال کی تھے نا جب والدہ کا انتقال ہو گیا، جناب آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کا دوسرا روپ جناب فاطمہ بنت اسد، لیکن رحمی ماں تو نہیں ہے نا، وہاں سے تو اس رحم مطہر سے تو مولا کائنات کہ نور کا مسکن ہے، رحم مطہر ہے جناب فاطمہ بنت اسد، تو علی کے نور کا مسکن ہے نا۔ اب آئیے کیوں ایسا درجہ دیا؟ 2 ہستیوں کو ماں کا درجہ دیا اللہ کے رسول نے۔ ایک علی کی ماں کو کہا میری ماں ہے، کب کہا؟ جب مولا کائنات انتقال کی خبر لے کر آئے اپنی ماں کی کہ اللہ کے رسول میری ماں دنیا میں نہیں رہی، تو حضور علی کو سینے سے لگا کے رونے لگے اور فرماتے ہیں علی تمہاری نہیں، آج میری ماں دنیا سے گئی ہے، میری ماں۔ جب کوئی معصوم اپنے منصب کو سنبھالتا ہے اس کی ماں دنیا میں نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، اس کی ماں دنیا میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ میں نے ابھی کیا کہا کہ اگر امام اور رسول بھی ہے تو ماں کی اطاعت اس پر واجب ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت کی والدہ گرامی جناب آمنہ اسی لیے دنیا سے اٹھا لی گئیں کہ جب اللہ کا رسول منصب رسالت میں فائز ہو تو کسی کی اطاعت بھی اس پر واجب نہ ہو سوائے اللہ کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے کیا کہا کہ رسول بھی ہو تو ماں کی اطاعت واجب، مولا کائنات ماں کی اطاعت واجب، ماں کے سامنے ویسے ہی رہے نا۔ جب منصب سنبھالا ماں دنیا میں نہیں ہے، کیوں؟ علی بھی ہو تو فاطمہ بنت اسد ماں ہے، کیوں؟ رحم مطہر فاطمہ بنت اسد نور علی کا مسکن قرار پایا تھا، وہی ماں ہے جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ اس نے خیبر ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کا نام علی حیدر رکھ دیا تھا۔ خیبر سے پہلے حیدر رکھ دیا تھا نا نام۔ کیوں؟ وہ ماں جانتی تھی، علی کی ماں، کہ ایک جنگ میں ضرورت پڑے گی میرے بیٹے کو،
کیونکہ اس کے ہاتھوں مقتول ہونے والے کو اس کی ماں نے بتایا ہوگا کہ تیرے قاتل کا نام حیدر ہوگا۔ تو علی کی ماں نے زینب سے پہلے اپنے عالم غیر معلمہ ہونے کا ثبوت دیا کہ زینب تو میری پوتی ہے، میں علی کی ماں ہوں۔ اگر مرحب کی ماں کو یہ علم ہے تو مجھے بھی یہ علم ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے حیدر جو مرحب کو قتل کرے گا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے میں اب جتنی مجالس پڑھی مختلف الفاظ میرے بدلتے چلے گئے، مگر میں نے لوگوں کو یہ بات ضرور بتائی کہ عالم غیر معلمہ صرف ثانیہ زہرا کو نہ سمجھنا، علی کی بیٹی بھی عالم غیر معلمہ ہے، علی کی ماں بھی عالم غیر معلمہ ہے، جس کو معلوم ہے، ورنہ علی نام رکھا گیا تھا، اللہ کی طرف سے نام علی آیا تھا، حیدر نام ماں نے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرحب کی ماں کا علم زیادہ ہوگا علی کی ماں سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرحب کی ماں اسے بتا دے کہ تیرا قاتل کا نام حیدر ہوگا؟ تو فاطمہ بنت اسد کا بیٹا کسی کو بے خبری میں نہیں مارتا، تعارف کرا کے مارتا ہے۔ ہر جگہ اپنا تعارف علی کے نام سے کرایا ہے نا، لیکن خیبر میں کیا نام بتایا؟ سمتنی امی حیدرہ، میں وہی ہوں جس کی ماں نے آج کے دن کے لیے اس کا نام حیدر رکھا تھا۔ یہ ہے، یہ کس کی ماں ہے؟ علی کی ماں۔ جب منصب امامت پہ علی فائز ہو رہے ہیں، ماں دنیا میں نہیں ہے۔ حسن حسین جو امام جب منصب پہ فائز ہو رہے ہیں، ماں دنیا میں نہیں ہے، اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ہو، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ماں کی اطاعت واجب ہے، اللہ واجب کر رہے ہیں۔ بہنیں آپ نے تھوڑی واجب کی ہے، کوئی بھی اس پر واجب ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب آئیے دوسری ماں، یہ تو علی کی ماں ہے نا، جسے اللہ کے رسول نے اپنی ماں کہا۔ ایک اور جسے اللہ کے رسول نے اپنی ماں کہا، وہ کون ہے؟ رسول کی صاحبزادی فاطمہ تو امو۔ احترام بتانے کے لیے کہ ماں کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے حضور کوئی بھی فعل انجام دے وہ سنت قرار پاتا ہے، ایسا ہے نا؟ فعل رسول، قول رسول، تقریر رسول، جو فرما دیا سنت، جو کر دیا وہ سنت، اور جو سامنے فعل ہوا آپ راضی رہے وہ بھی سنت۔ ہمارے یہاں سنت رسول نہیں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سنت معصومین۔ کیوں؟ جو ایک کرے گا وہ بھی سنت رسول ہے، دوسرا کرے گا وہ بھی سنت رسول ہے، تیسرا کرے گا وہ بھی۔ اس لیے سیرت معصومین پہلا آخری سب محمد ہے بھائی۔ جو کر رہا ہے وہ سمجھ لو کہ رسول کے زمانے میں ہوتے تو وہی کام انجام دے رہے ہوتے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہمارے یہاں سنت رسول کا دائرہ ذرا وسیع ہے، بڑا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اب آئیے صحیح مسلم ہو یا اور صحاح ستہ میں، اور کوئی انکار بھی نہیں کرتا، انکار کرے تو پھر کوئی بات ہے، کوئی انکار بھی نہیں کرتا، سب یہ سناتے ہیں حدیث کہ ہاں یہ حدیث ہے، یہ واقعہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کے گھر میں صاحبزادی تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ قام الیہا ورحبہا، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ مرحبا کہتے تھے، یعنی استقبال کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، اور اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، اپنی مسند پہ بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں، یہ ہمارے برادران کی بھی روایت ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی صاحبزادی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ تو پھر مجھے بتائیے نا کہ جب رسول یہ کام انجام دے رہے ہیں تو سب کو انجام دینا چاہیے تھا نا، کہ سنت رسول ہے۔ اس زمانے میں کتنی محترم بیٹیاں تھیں، کبھی ملا کسی کے بارے میں کہ گئی ہوں اپنے ابا کے گھر میں تو ابا کھڑے ہو گئے ہوں؟ کسی کے ابا کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ بس کیوں؟ سب جانتے تھے کہ اگر یہ سنت رسول ہوتا تو قیامت تک ہر باپ اس سنت پہ عمل کرتا، اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا، لیکن آج تک کسی نے بھی نہیں کہا کہ سنت رسول ہے۔ کیوں؟ سب جانتے تھے، لاشعوری طور پر جانتے تھے کہ فاطمہ کا استقبال بیٹی کا استقبال نہیں ہے، یہ دو مرتبوں کا استقبال ہے۔ ایک مرتبہ پہلے بتا دیا کہ یہ اپنی باپ کی ماں کی جگہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ابھی دوسرا بھی بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ظاہری ہے، یہ ظاہری مرحلہ کیا ہے؟ کیونکہ ماں کا احترام واجب ہے، اور فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کے لیے ماں کا مقام رکھتی ہے، لہذا جب ماں آ جائے کوئی بیٹا کھڑا نہ ہو تو بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ یاد رکھنا، یہ بتایا اللہ کے رسول نے کہ اگر ماں یا باپ کے سامنے احترام سے پیش نہیں آؤ گے
کتنے ہی بڑے آدمی بن جاؤ، کتنے پارسا بن جاؤ، کتنے نمازی بن جاؤ، کتنے مذہبی بن جاؤ، فقیہ بن جاؤ، کچھ بن جاؤ، بدبخت ہو اگر ماں باپ کا احترام تمہارے پاس نہیں ہے۔ رسول کر کے بتا رہے ہیں نا، میری ماں نہیں ہے نا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو درجہ دے دیا اپنی ماں کا۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں کی جگہ ہے، لہذا جب ماں آئے تو دیکھو میں کیسے احترام کرتا ہوں، میں کیسے احترام کرتا ہوں، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں، میں استقبال کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں، اسے اپنی جگہ بٹھاتا ہوں۔ ایک یہ ظاہری طور پہ ماں کہتا ہے، اور باطنی احترام کیوں ہے؟ یہ باطن در باطن جو معنی ہے اس کا، ایک یہ ظاہری معنی یہ بھی درست ام ابیہا کا، باطنی معنی بھی بتا چکے ہیں کہیں، لیکن کیونکہ موضوع ماں کا ہے تو سن لیجئے، تکرار کے لیے معذرت چاہتا ہوں جنہوں نے پہلے سنا ہے، میں کیا کروں، مجھے موضوع یہی دیا گیا ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، ام کے معنی ہے اصل، کیا معنی ہے؟ خالی ماں نہیں ہے، ام کا معنی خالی ماں نہیں ہے۔ جیسے قرآن کے سب سورے اللہ کے آیات ہیں، لیکن ایک سورہ کیا ہے؟ ام الکتاب ہے نا، ایک ہے ام الکتاب، آبادیاں سب آبادیاں اللہ کی آباد کی بھی، لیکن مکے کا نام کیا ہے؟ ام القریٰ، آبادیوں کی اصل، آبادیوں کی ماں۔ تو ام کا ایک معنی کیا ہے؟ اصل ہے، اس لیے بھی احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ام ابیہا اپنے بابا کی اصل ہے، اصل یعنی جڑ ہے، اسی سے رسالت، ولایت، امامت سب فاطمہ کے ذریعے سے ہی آگے بڑھے گی۔ اور اگر ظاہری طور پہ دیکھنا چاہو تو نسل رسول کون قرار پایا؟ حضور کی اصل کہاں سے چلی؟ فاطمہ ہی سے تو چلی، فاطمہ ہی کی اولاد رسول آئی۔ تو ایک پہلو نہیں ہے فاطمہ کے احترام کرنے کا، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، باطن در باطن ہے، ہر طرح سے بتایا کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ اور جب رسول ایسے احترام کرتے ہیں تو جن بچوں کی ماں ہے فاطمہ، وہ بچے کیسے احترام کرتے ہوں، ہے نا؟ اب سمیٹ رہے ہیں آپ کو، پریشان مت ہو جائیے گا، قریب لا رہے ہیں آپ کو مطلب کہ اب بتائیے نا، جب اللہ کا رسول ایسے احترام کرتا ہے تو بچے کیسے احترام کرتے ہوں گے ماں کا۔ لیکن یاد رکھیے ہمیشہ، اور یہ اصول بھی ہے، محبت کا اصول بھی ہے، کہ قاعدہ یہی ہے، کہیں کہیں استثناء ہو جاتا ہے۔ آج کے علامات جو ظاہر ہو رہی ہیں اس میں تو مائیں بچوں کو قتل کر رہی ہیں، وہ الگ ہے، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے نا۔ لیکن قاعدہ یہی ہے کہ ماؤں سے بچے زیادہ قریب ہوتے ہیں باپ کی نسبت، ہے نا، بیٹے بیٹیاں ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یعنی باپ سے اگر کوئی بات نہیں کہہ سکتے، آپ بھی جانتے ہیں، صبح و شام کے تجربات ہیں سب کے، ماں سے کہتے ہیں، باپ سے نہیں کہتے۔ باپ سے بھی اگر کوئی بات کہنی ہو تو ماں سے کہتے ہیں، کیوں؟ ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ قاعدہ یہی ہے، اللہ استثناءات الگ ہے، جیسے ہر جگہ استثناء، بعض جگہ ہو سکتا ہے باپ سے زیادہ قریب ہو، حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ اسی لیے ماں کا زیادہ ذکر آتا ہے، بیٹیاں بیٹے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لہٰذا انداز بھی یہی ہے۔ شہزادہ حسن جب گھر آتے تھے مسجد نبوی سے تو پورا خطبہ سناتے تھے، ایک صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد پر، ایسے ہی ہے نا۔ ماں کون ہے؟ خود علم لدنی کی حامل ہے نا ماں، لیکن ظاہری طور پہ ہمیں سمجھانے کے لیے قیامت تک کے لیے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھنا۔ جب آتے تھے تو ماں کام بھی کرتی جا رہی ہیں اور پوچھیں بیٹا حسن آج تمہارے نانا نے کیا خطبہ دیا؟ اور جناب حسن ماں کے سامنے کھڑے ہیں، بلکہ میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں جیسا کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ لکڑی کا چھوٹا سا کوئی اسٹول یا ممبر آپ سمجھ لیجیے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل نانا کے انداز میں۔ اور مدینے کے صحابہ نے گواہی بھی دی کہ لہجے میں، گفتار میں، اور یہ آپ کے پورے جسم کا بالائی حصہ اپنے نانا کی شبیہ تھا، تو اپنے نانا کے لہجے میں پورا خطبہ اپنی ماں کو سناتے تھے۔ ماں بہت خوش ہوتی تھی۔ جب مولا آتے تھے تو مولا سے پہلے مادر حسین معصوم کونین بتانا شروع کر دیتی تھی، میرے بابا نے آج یہ کہا یہ کہا یہ کہا، تو تعجب کرتے تھے۔ اب علم لدنی کا حامل ہونا الگ ہے، میں کیا بتا رہا ہوں کہ خانوادہ، ایک خاندان کیسے تشکیل پاتا ہے، معصومین یہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو معصوم پوچھتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا حسن آپ سے پہلے آیا تھا؟ اس نے پوری تقریر سنائی ہے اور میرے بابا کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ جب گفتگو کرتا ہے میرے بابا کے
اب باپ ہے نا، بابا ہیں، خواہش ہوئی کہ میں بھی تو سنوں اپنے بچے کی تقریر. دوسرے دن پہلے سے آ گئے اور اپنے آپ کو چھپا لیا پردے کے پیچھے. شہزادے آئے گھر میں اور ماں نے پوچھا آج میرے بابا نے کیا تقریر کی ہے، اور اپنے ممبر پہ، چھوٹے سے ممبر پہ چھوٹا سا شہزادہ پہنچ گیا. اور جب تقریر کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں لکنت آ جاتی ہے لہجے میں، لغزش آ جاتی ہے زبان میں. ایک بار دو بار ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا آج؟ یوں دیکھ کہ یہ بچہ بھی تو امام ہے نا، چاروں طرف دیکھ کے کہتے ہیں مادری گرامی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بزرگ مجھے چھپ کے دیکھ رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجیے. علی نکل آئے پردے سے باہر. یہ کیا ہے؟ امام ہے حسن، لیکن بتا رہا ہے باپ کے سامنے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے. باپ کے سامنے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے بعض علماء، میں چھوٹا تھا جب بھی میری بھی گزارش ہوتی تھی 30-35 سال پہلے جب میں مجلس پڑھتا تھا، میرے والد حیات تھے، پروردگار ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. تو یقین جانے میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں، کوئی بڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ڈرتا تھا. یہ روایت تو میں نے بعد میں پڑھی تھی. تو میں جس مجلس مجھ سے پڑھوانے کے لیے آتے تھے میں اسے کہتے دیکھو وہ محلے کی بات ہوتی تھی، میں کہتے دیکھو والد صاحب نہیں ہوں گے تو میں پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا. والد صاحب بیٹھے ہوتے تو میں ان کے سامنے کیا، میں پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ قابل تھے، عالم تھے، ان کے سامنے کیا پڑھوں گا. تو پھر میں نے جب روایت پڑھی تو مجھے تسلی ہوئی کہ بھائی یہ میرا عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے اتنے عیب بہت ہے، میں بھی عیب دار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن یہ ایک خوبی ہے میری کہ میں اپنے بڑوں کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا. تو شہزادہ حسن بتا رہے ہیں کہ باپ کا مقام کیا ہے. دونوں امام ہیں نا، امام ہیں، لیکن یہ گھر تربیت دے رہا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے اور باپ کا مقام، ماں کا مقام کیا ہے اور باپ کا مقام کیا ہے. کسے کہتے ہیں ماں، کسے کہتے ہیں باپ. اور فتاوی قاضی خان کی 3 جلد میں بہت مشہور فتاوی ہیں ہمارے برادران اہل سنت کے، فتاوی کی کتاب ہے. اس میں حالانکہ وہ آپ سمجھ لیجیے کہ اس مکتب سے ہیں جو بالکل ہی کسی چیز کا بھی قائل نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے احترام کے بارے میں سوال جواب ہوئے تو انہوں نے فتویٰ دیا. فتوے کے لیے دلیل دینا ہوتی ہے نا، آپ ہی نہ سمجھا کریں کہ مجتہد یوں ہی تو فتویٰ دے دیتا ہے، نہیں، دلیل بھی ساتھ دیتا ہے کہ اس فتوے کی دلیل کیا ہے. دلیل دی اس فتوے کی کہ حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کے اپنا خواب بیان کیا، اور خواب یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں حور العین یعنی جنت کی حور کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں اور جنت کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوں، جنت کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوں، حور کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا. حضور مسکرائے، کہا بہت اچھا خواب ہے، جا گھر میں جا، گھر جا، اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے، اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دے، اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دے، اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے. اس کا رنگ اتر گیا چہرے کا. کہتا اللہ کے رسول میرے ماں باپ تو مر چکے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، جا ان کی قبروں پہ چلا جا، جا ان کی قبروں پہ چلا جا، باپ کے قبر کے سرہانے کو بوسہ دے، ماں کی قبر کے پیتانے کو. یہاں بھی دیکھیے ماں اور باپ کے مرتبے میں فرق رکھا ہے اللہ نے اور رسول نے. ماں کے قدموں کے برابر باپ کی پیشانی نہیں ہے. باپ کی پیشانی کو بوسہ دے، ماں کے قدموں کو بوسہ دے. پھر وہ کہتا ہے زبانی جاہلیت میں مرمرا گئے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا قبریں کہاں. کہا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، گھر چلا جا، 2 لکیریں بنا، 2 خط کھینچ، ایک خط کو اپنی ماں کی قبر قرار دے، ایک خط کو اپنے باپ کی قبر قرار دے. جسے باپ کی قبر قرار دے اس کے سرہانے کو بوسہ دے، جسے ماں کی قبر قرار دے اس کے قدموں کو بوسہ دے. تو جو اللہ کا رسول حالت کفر میں مرے ہوئے ماں باپ کے لیے خواب کی تعبیر بتا رہا ہے کہ ان کی قبریں بھی نہیں معلوم، تو قبروں کی شبیہ بنا کے ان پہ جا کے اپنا خواب پورا کر لے. تو اب مجھے بتاؤ کہ یہ روزہ ہے معصومین، یہ حسین کا روزہ، یہ علی کا روزہ، یہ خراسان، یہ سامرا، یہ کاظمین، یہ قم، یہ بقی. اب بتاؤ کہ اس خاک کی کتنی اہمیت ہے اگر میں پیشانی وہاں جا کے رکھوں. جب باپ کی قبر کو سرہانے کو بوسے دینے کا یہ مرتبہ ہے تو جنہیں اللہ نے امت کا باپ قرار دیا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ہماریاں بھی شبوں میں پڑ جاتے ہیں لوگ، شبوں میں نہ پڑا کرو. میں نے بڑے بڑے علماء فقہا کو، میں بھی انہی کی پیروی کرتا ہوں بھائی، میں تو مقلد آدمی ہوں، آپ مقلد ہو یا نہیں مجھے نہیں پتا، میں تو ہوں. اور اللہ اعلان کہتا ہوں جو میں فقہا کو کرتے دیکھتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. میں نے فقہا کو اپنی پیشانی چوکھٹ پہ، مولا کائنات کی چوکھٹ پہ رکھتے دیکھا ہے، اور میں بھی رکھتا ہوں. ہاں اتنا میرا حق تھا کہ میں نے پہلی بار پوچھا ضرور تھا.
یہ جو سجدہ کر رہے ہیں معصوم کی چوکھٹ پہ، یہ کیا ہے؟ کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، سجدہ صرف اللہ کا ہے۔ سجدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ جو ہم یہاں پیشانی رکھ رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے شکر کا ہی سجدہ ہے، کہ اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں محبت علی پہ پیدا کیا ہے، ہماری رگو پے میں ہمارے، اور جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج ہم باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے شکر کا، حسین کی چوکھٹ پہ، عباس کی چوکھٹ۔ سجدہ کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، لیکن کیا ہے؟ یا تعظیم کا ہے یا شکر کا۔ یاد رکھنا یہ ایسا ہی ہے جیسے یعقوب نے اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ جناب یوسف کے سامنے کیا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس تمام کرتے ہیں آپ کی زحمتوں کو ایک روایت پیش کرنے کے بعد۔ امام سجاد علیہ السلام جانتے ہیں نا، جناب شہر بانو کے رحم مطہر سے ہیں، اور جب آپ نے منصب امامت سنبھالا ہے جناب شہر بانو دنیا میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ 2 ہی روایتیں ہیں، اور پہلے والی زیادہ جو پڑھ رہا ہوں وہ زیادہ میرے نزدیک بھی اور فقہا کے نزدیک بھی مستند ہے، کہ جب جناب سید سجاد کی دنیا میں تشریف لائے تھے اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جناب شہر بانو، لیکن بعض روایتوں کے مطابق نہیں، کچھ عرصے زندہ رہی، حیات رہی۔ اور تیسری روایت کربلا کی، اس لیے تینوں پڑھ رہا ہوں کہ آپ شک و شبہ میں نہ پڑ جائیں کہ یہ پڑھا یہ نہیں پڑھا، کون سی صحیح کون سی۔ تیسری روایت بھی ہے کہ ذوالجناح شہادت حسین کے بعد جب آیا تھا خیموں میں، شہزادی سوار ہوئی تھی اور چلی گئی تھی، اور اس روایت کے لیے ہی وہ تہران میں جو جناب شہر بانو کا روضہ مبارک پہاڑ پہ بنا ہوا ہے نا، تہران سے تھوڑا سا باہر، اب تو شہر کے اندر آ گیا، جو زیارات پہ گئے انہوں نے زیارات کی، لہٰذا میں کسی کی بھی تردید نہیں کرتا، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے صحیح کیا ہے۔ میرے نزدیک سب ٹھیک ہے، میں وہاں بھی جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں اس نیت سے جاتا ہوں کہ معبود تو جانتا ہے جو صحیح ہے، میں اس کے پیچھے ہوں بس۔ اب مجھے تو نہیں معلوم نا کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح، لیکن زیادہ تر یہی ہے۔ یہ طے ہے کہ جب چوتھے امام نے منصب سنبھالا ماں دنیا میں نہیں ہے، لیکن جو باقی ازواج ہیں وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی؟ جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا، جناب ام رباب سلام اللہ علیہا ماں کا درجہ رکھتی ہے نا، جیسے جناب فاطمہ بنت اسد رسول کے لیے ماں کا درجہ، ہاں رحم مطہر سے نکل۔ یہ سوال کسی نے چوتھے امام سے کیا تھے کہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، تو معصوم فرماتے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لے کہ میں نے آج تک اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ وہ حیران ہو کر سوال ہی پوچھتا ہے کہ مولا یہ تو خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا؟ کہا نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن میں اس خوف سے اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف بڑھ جائے جس لقمے کی طرف میری ماں کا ہاتھ بڑھا تھا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام۔ خدا کے بندو، وہ جو میں نے پہلے کہا تھا اگر کسی کو شک تھا کہ امام کے کسی کی ذات ہے، اس لیے میں نے کیا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی کہ امام ہے، امام جناب ام رباب اور جناب ام لیلہ پر ان کی اطاعت واجب ہے، لیکن امام ماں کا مقام بتا رہا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، ماں کسے کہتے ہیں۔ کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو کیسے تیار کیا اور کیسے اطاعت گزار تھے وہ بچے کہ مائیں کہتی چلی گئی وہ کرتے چلے گئے۔ ایک ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں مصائب کے باب میں، جس کا معصوم سا بچہ 6 ماہ کا بچہ فاتح کربلا قرار پایا۔ بہت سارے منصب ملے ہیں جناب ام رباب کو، ایک منصب نہیں ملا۔ ایک منصب تو علی و فاطمہ کی بہو ہونے کا ہے نا، ایک منصب حسین کی ہمسر ہونے کا ہے، ایسے ہی ہے نا، ایک منصب سکینہ کی ماں ہونے کا ہے، ایک منصب علی اصغر کی ماں ہونے کا ہے۔ لیکن اس بی بی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے منصب کتنے ہیں۔ یہ تو شب عاشور گریہ کر رہی تھی۔ اب میں ایک لفظ استعمال کرنے کی اجازت دے دیجیے، پروردگار میرا مواخذہ نہ کرنا، تمام خواتین میں جناب ام رباب اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہی تھیں اور رو رہی تھی یہ کہہ کر کہ کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، میں کیا کروں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یا تو ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہے، یا یہ چند ماہ کا بچہ علی اصغر ہے۔ اے میرے لال علی اصغر، کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار ہی اٹھا لیتا، تو کل میں بھی تجھے میدان میں بھیج دیتی حسین پر قربان ہونے کے لیے۔ روایت تو نہیں ہے
مگر میرا دل کہتا ہے کہ بچہ ہمک کے اشاروں سے اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوگا کہ مادر گرامی اطمینان رکھو، پریشان کیوں ہو، گریہ کیوں کرتی ہو، عصر عاشور تو آنے دو، پھر دیکھنا تمہارا علی اصغر کرتا کیا ہے۔ اگر فاتح فرات میرا چچا عباس ہے تو فاتح کربلا میرے نام کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ یہ ہے علی اصغر کا منصب۔ اور کیا نیت تھی جناب ام رباب سلام اللہ علیہ کی کہ آپ شب عاشور گریہ کرتی رہیں اور مشیت فیصلہ لکھتی رہی کہ اچھا اے میری کنیز، اے میری خالص کنیز، اب مشیت نے بھی طے کر لیا کہ قیامت تک کے لیے فاتح کربلا بھی تیرا علی اصغر اور فاتح شام بھی تیری بچی سکینہ ہوگی۔ ایسے ہی ہوا؟ اس لیے رو رہی تھی نا کہ میں کیا کروں۔ اللہ نے کیا مقام دیا جناب ام رباب کو، ایک ماں کو کیا مقام دیا، اس کے بچوں نے یہ مقام دلوا دیا اپنی ماں کو کہ ایک فاتح کربلا بن گیا، ایک فاتح شام بن گئی اس کی بچی۔ لیکن سنو، جب کربلا سے چلا ہے اسیروں کا قافلہ، پسر سعد نے حکم دیا کہ ان قیدیوں کو ان مقتولین کے درمیان سے گزارا جائے۔ جب مقتولین کے درمیان سے قافلہ گزرنے لگا، بیویوں نے شہداء کے لاشیں دیکھے، اپنے آپ کو ناکوں سے گرانا شروع کر دیا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے۔ ام رباب حسین کے لاشے کا طواف کر رہی ہیں، پامال لاشا، بے سر کا لاشا، خاک سے یکساں لاشا، کئی بار طواف کیا۔ آخر میں قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی بی بی اور کہتی ہے والی مجھے معاف کر دینا، اس کنیز کو معاف کر دینا، میرے تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں خاک ڈال کے آپ کے جسد اطہر کو چھپا دیتی۔ آپ پیاسے قتل کیے گئے، آپ کے لاشے کو دھوپ میں چپٹی دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ یہ کنیز آپ سے وعدہ کرتی ہے اب جب تک زندہ ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی، اب جب تک زندہ ہے سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بس مجھے نہیں معلوم، مگر جب تک ام رباب زندہ رہی، صحن میں گھر کے آنگن میں زندگی گزارتی رہی۔ بارش برس رہی ہے، میں برسنا شروع ہوا، ثانیہ زہرا آگے بڑھی، بازو تھاما، بھابی اب موسم ایسا نہیں، اندر آ جائیے، گھر کمرے میں تشریف لے چلیے۔ منع کرتی ہے ام رباب، آپ کے بھائی سے میرا وعدہ ہے۔ ثانیہ زہرا نے سید سجاد کو بلایا، بیٹا سید سجاد تمہاری ماں کی حالت غیر ہے، انہیں کسی بھی طرح حجرے میں لے کے چلو۔ سید سجاد قریب آئے، بازو تھاما، کہا دیکھیے میں امام ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں حجرے میں تشریف لے چلیں۔ ایک بازو تھاما زینب نے، ایک بازو تھاما سید سجاد نے، بلند کیا جناب ام رباب کو حجرے میں لے جانے کے لیے اپنی جگہ سے۔ بس اس بی بی نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، اے معبود اپنی اس کنیز کو کس امتحان میں تو نے ڈال دیا؟ ایک امام سے وعدہ کیا ہے، دوسرا امام حکم دے رہا ہے اپنی کنیز کی لاج رکھ لے۔ بس یہ جملے ادا کرنا تھے، جناب ام رباب کا سر ڈھلک گیا سید سجاد کے شانے پر۔ سید سجاد نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب زینب گھبرا کے کہتی ہے، اے بیٹا یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد فرماتے ہیں، اے پھوپھی اماں، میری ماں نے میرے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس خلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔
جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حق اسیران کربلا خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا۔ بار الہ شیطانی طاقتیں جو مومنین کے مقابلے پر جمع ہوئی ان شیطانی طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ بار الہ شام، لبنان، بحرین، یمن، عراق، جہاں کہیں بھی مومنین ان شیطانی طاقتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے، دہشت گردوں کو اور ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ بار الہ یہ شکست خوردہ جن کے پالے ہوئے دہشت گردوں کو شکست ہوئی ہے تو اب بلبلا کر میدان میں نکلیں۔ بار الہ تیرا وعدہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اے معبود بحق محمد و آل محمد ان کی مکروہ چالوں کو ان کی طرف واپس پلٹا دے۔ بار الہ رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مجاہد علماء، مجاہد فقہا کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ بار الہ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا مرحومہ ہما بطول بنت کلب حسن زوجہ کیپٹن عامر رضا، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔